وحده لا شريك له ولا مشير له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. آج میں اور آپ اللہ جل جلالہ کے فضل اور کرم سے اللہ جل جلالہ کے گھر میں اللہ جل جلالہ کے دین کی بات سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے. آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہوئے، بہت دیر سے بہت سارے علماء کرام کی بات سنتے ہوئے رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، اور مجھے ابھی جو حکم دیا گیا ہے اس کے متعلق میں انشاءاللہ دو چار باتیں عرض کروں گا. اللہ جل جلالہ ہماری اس مجلس کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے. ہمارے برادر عزیزم حضرت مولانا لقمان گوہر صاحب دن اور رات کی ہوئی ان کی محنت اور ان کی محنت کا ثمر جو آج میرے اور آپ کے سامنے ہے، ایسے ماشاءاللہ طلباء جنہوں نے قرآن کریم ناظرہ مکمل کیا، ابھی تھوڑی دیر بعد ان کی دستار فضیلت ہوگی اور یہ نتیجہ اور رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا کہ مدرسہ نے کیا دیا، مولانا لقمان گوہر صاحب نے کیا دیا. یہ ایک الگ موضوع ہے اور بہت تفصیل طلب ہے. خلاصہ یہ کہ آپ حضرات نے اپنے بیٹے اپنے بچے سادہ لوگ دیے اور ان بچوں کے ذہن میں قرآن کریم بٹھا کر ان کو یاد کرا کر سنا کر آپ حضرات کے سامنے آپ حضرات کے حوالے دوبارہ واپس کیا. جب آئے تھے کچھ نہیں پڑھتے تھے، آج کسی کو سال 1.5 سال 2 سال ہوا ہے تو مکمل قرآن کریم پڑھنے والے بچے آج تیار ہیں. اللہ جل جلالہ حضرت کی محنت کو قبول فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ہر شخص کی کوئی نہ کوئی آرزو ہوتی ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے. دنیا میں ہر شخص کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے، اور ضروری بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ہر ضرورت کو پورا فرما دے.
ہر خواہش اور تمنا کو پورا فرما دے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، زور سے صلی اللہ تسی تھکے پہ تھوڑا بھی زور کوئی تسی تھکی ہو تو میں تھوڑا تو زیادہ تھکے تو اس سمجھے سرگودی میں سے چکوال سے آیا ہوں۔ آپ لوگ آپ کا ذوق تازہ ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ سے سبحان اللہ نہیں کہلواؤں گا، یہ میرا آپ کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ کہہ کہ آپ تھک گئی ہیں لیکن صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ میری محبت کا تقاضا ہے، یہ میری عقیدت کا تقاضا ہے کہ جب پیارے پیغمبر کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ضروریات تھی، اللہ کے نبی کی 3 خواہشات تھی، اللہ کے نبی کی 3 تمنائیں تھی۔ نمبر 1، اے اللہ جو میں تیرا دین لے کر آیا پوری دنیا کے اندر وہ دین پھیل جائے، کچے پکے گھر میں پہنچ جائے، ہر جگہ پہ اے اللہ وہ تیرا لایا ہوا دین پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس خواہش کو پورا کیا۔ اے اللہ میری دوسری تمنا میری گھر کی زندگی باہر آ جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پورا کیا۔ اے اللہ جب میں دنیا سے جانے لگوں تیرا دین دنیا میں پھیل جائے، گھر کا دین بھی باہر آ جائے۔ اے اللہ دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے لیکن یا اللہ جب میں جاؤں مجھے شہادت کی موت عطا فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی تینوں دعاؤں کو قبول کیا، تینوں خواہشات کو قبول کیا، تینوں ضروریات کو پورا کیا، لیکن ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ہر تمنا کو پورا کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے ایک جماعت کا انتخاب کیا۔ ایک جماعت نے نبی کی ایک تمنا کو پورا کیا، دوسری جماعت نے نبی کی دوسری تمنا کو پورا کیا، تیسری جماعت نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی تیسری تمنا کو پورا کیا۔ تینوں تمنائیں کیا ہیں؟ اے اللہ میرا دین پوری دنیا میں پھیلا دے، اے اللہ میرا گھر کا دین باہر لے آ، اے اللہ جب دین پورا ہو جائے، اے اللہ آپ نے دنیا سے اٹھانا ہے تو مجھے شہادت کی موت دے دینا۔ ضروریات میں نے بتائی ہے اور جماعتیں بھی بتائی ہیں، لیکن ان جماعتوں کا نام کیا ہے وہ میں تھوڑی دیر کے بعد عرض کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے اندر اللہ کے نبی نے ایک بات ارشاد فرمائی، اے لوگو یہ بتلاؤ کیا میں نے تمہارے سامنے اللہ کا دین پیش کر دیا یا نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہارے تک دین کو پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ 1,24,000 کا مجمع بیک زبان ہو کر کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ جب اس جماعت نے یہ کہا، آپ یا رسول اللہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اللہ کے پیغمبر نے اپنی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ اب تو ان کی گواہی پر گواہ بن جا، میں نے ان تک دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔
اور پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ اب جو آئے ہیں اور جو نہیں آئے جن تک یہ دین پہنچا نہیں ان تک یہ دین پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے، اور جو آئے ہیں ایک طبقہ حاضرین کا ہے ایک طبقہ غائبین کا ہے، غائبین تک پہنچانا ناظرین کی ذمہ داری ہے، شاہدین کی ذمہ داری ہے۔ اے میرے صحابہ ان تک دین پہنچا دینا جہاں تک دین نہیں پہنچا، ہر وہ گلی، ہر وہ محلہ، ہر وہ دریا، چاہے پہاڑ ہو، ان تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس ایک جملے کو سنا، پھر صحابہ نے کیا کیا؟ مکہ والوں نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ والوں نے مدینہ کو چھوڑا۔ میرے عزیز دوستو، آپ حضرات میں سے ہر ایک شخص ہے جس نے مدینہ کو دیکھا ہے، اس کا جذبہ کیا ہے؟ جس نے مدینہ کو نہیں دیکھا اس کا جذبہ کیا ہے؟ میں دونوں کے لیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، جنہوں نے نبی کا روزہ نہیں دیکھا وہ ترستے ہیں کب ہم نبی کے روزے پہ پہنچ جائیں، اور جنہوں نے ایک بار دیکھا ہے وہ بار بار دیکھنے کو تڑپتے ہیں اللہ دوبارہ کب لے جائے۔ اب بات روزے کی آئی ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ تصور تو کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے دیکھا ہے ان کے سامنے مسجد نبوی بھی آ گئی، ان کے سامنے مصلی رسول بھی آ گیا، ان کے سامنے منبر رسول بھی آ گیا، ان کے سامنے نبی کے روزے کی جالیاں آ گئی، ان کے سامنے ابو بکر و عمر کا نام آ گیا، جنہوں نے ایک بار دیکھا ہے دوبارہ جانے کو تڑپتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک شخص ہے ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حج کے موقع پر گئے، ہم نے حج کر لیا، حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں پہ دسترخوان لگایا، کھانا کھا رہے، اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ آیا، وہ قریب بیٹھ گیا، ہم نے اس کو بلا لیا، اس کے چہرے کے اثرات سے معلوم ہوا اس بچے کو بھوک لگی ہے لیکن یہ کھانا مانگتا نہیں۔ ہم نے اس کو قریب کیا اور اس بچے سے کہا بیٹا کھانا کھا لے، اس نے کھانا کھا لیا۔ پھر ہم نے اس کو کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا میرا نام یہ ہے۔ پھر پوچھا ابا کا نام کیا ہے؟ میرے ابا کا نام یہ ہے۔ جب دوسرا سوال ہوا تمہارے ابا کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرائے ساتھ چل، ہم تمہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنائیں گے، ہم تمہیں ہندوستان لے کے جائیں گے، جب تمہارے ساتھ جائے گا منہ بولا بیٹا بنائے گا، کھانے کو کھانا دیں گے، پینے کو پینا دیں گے، پہننے کو لباس دیں گے، رہائش کے لیے کمرہ دیں گے، اعلیٰ تعلیم کا انتظام کریں گے۔ اس بچے نے کہا میں چچا کل آؤں گا، اماں سے پوچھوں گا اور پوچھ کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ کہتے دوسرا دن ہوا، وقت وہی تھا، ہم نے دسترخوان لگا دیا، کھانا کھانے لگے، اتنے میں وہ بچہ آیا، ہمارا دل خوش تھا، ہم نے کہا بچہ ہمارا ساتھ جائے گا، ہمارے ساتھ چلے گے، اللہ ہمیں موقع دے گا ایک مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے کی بچے کی ہم تربیت کر سکے، نبی کے شہر کا رہنے والا ہمارے ساتھ جائے گا۔ ہم وہ بیٹھ گیا، کھانا کھا لیا، ہم نے بچے سے پوچھا اے میرے بیٹے بتا تم نے اماں سے مشورہ کر لیا؟ یہ میں نے کر لیا، اماں نے اجازت دے دی ہے، کہتے اب دے دی ہے، لیکن میں چچا آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ سوال کیا ہے؟ بیٹے سوال کرنا تیرا کام، جواب دینا ہمارا کام، سوال تو کر لے۔ اب بچہ ہے، عمر اس کی چھوٹی ہے، اس کے جذبات
کیا ہے؟ اس نے کہا اے میرے چچا بتاؤ آپ مجھے کیا دو گے؟ کھانے کو ملے گا؟ کہا کہ بیٹا اس سے اچھا ملے گا، پہننے کو ملے گا، بیٹا جو تم نے کپڑے پہنے ہیں اس سے اچھا لباس دیں گے، جوتا ملے گا، میرے بیٹے تمہارا جوتا سستا ہے، ہم تمہیں اچھا اور مہنگا دیں گے، اور کیا دو گے؟ رہائش ملے گی۔ ہاں بیٹا سب کچھ کہہ دیا، ایک جملے میں کہا جو کچھ مانگو گے وہ ملے گا، ہم جو کر سکے ضرور دیں گے۔ پھر وہ کہنے لگا اے چچا جان ذرا یہ تو بتاؤ یہ روزے والا بھی ملے گا، کملی والا بھی ملے گا؟ ہم نے کہا اے میرے بچے اگر روزے والا ہمیں وہاں پہ ملتا ہم یہاں پہ کیوں آتے؟ اس بچے نے کہا بھوک اور پیاس کو میں گوارا کر لوں گا، میں پیاسا رہنا گوارا کر لوں گا، اچھا نہیں ہلکا لباس پہنوں گا، مگر اپنے نبی کا روزہ چھوڑنا میرے لیے گوارا نہیں۔ یہ کون سا بچہ 1400 سال گزر گئے، اس کے آج کے جذبات ہیں، میرے اور آپ کے آج کیا جذبات ہیں؟ ہم نے نبی کے روزے کو دیکھا نہیں، ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے۔ اب چلیے نا 1400 سال پیچھے چلیے، میرا اور آپ کا جذبہ کیا میرا اللہ مدینہ لے جائے، میرا اور آپ کا جذبہ کیا میرا اللہ مجھے اپنا گھر دکھا دے۔ آج سر چلتے ہیں ان کے قدموں میں چلتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں میں نے اور آپ نے نبی کی زلف کا سنا ہے، صحابہ نے نبی کی زلف کو دیکھا ہے، میں نے اور آپ نے نبی کے دندان مبارک کا سنا ہے، صحابہ نے نبی کے چمکتے ہوئے نورانی دانتوں کو دیکھا ہے، میں نے اور آپ نے نبی کا نورانی چہرہ والضحیٰ والا ہم نے سنا ہے، صحابہ نے دیکھا ہے، میں نے اور آپ نے نبی کی چال کو سنا ہے، صحابہ نے نبی کی چال کو دیکھا ہے، میں نے اور آپ نے نبی کو ہم نے ان کا بیٹھنا سنا ہے، صحابہ نے نبی کا بیٹھنا دیکھا ہے، نبی سوتے کیسے صحابہ نے دیکھا ہے، نبی چلتے کیسے صحابہ نے دیکھا ہے، میں نے اور آپ نے نبی کی خوشبو کو سنا ہے، صحابہ نے نبی کی خوشبو کو سنا ہے، میں نے اور آپ نے نبی پر قرآن اترتے ہوئے ہم نے صرف سنا ہے، صحابہ نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا بھی ہے، ہم نے اور آپ نے نبی سے قرآن کو نقل کرتے ہوئے ہم نے سنا ہے، نبی صحابہ نے براہ راست نبی کے زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت کو سنا ہے۔ میرے عزیز دوستو پھر میرا اور آپ کا آج کے جذبہ ہے، میں اور آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں، میں اور آپ مدینہ مرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے مدینے کو چھوڑ دیا، صحابہ نے مکہ کو چھوڑ دیا۔ میرے عزیز دوستو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تمنا صحابہ کی اپنی ہے، ایک تمنا میرے نبی کی ہے، ایک خواہش صحابہ کی ہے۔ صحابہ کی خواہش کیا ہے؟ میں مدینہ میں رہوں۔ صحابہ کی تمنا کیا ہے؟ میں مکہ میں رہوں۔ میرے نبی کی تمنا کیا ہے؟ میرے صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ پھر آپ نے دیکھا ہے، میں نے اور آپ نے دیکھا، مجھے اور آپ کو اصحاب پیغمبر کی قبریں ملیں گی، مجھے اور آپ کو میرا اسماعیل خان میں چلے جاؤ، صحابہ کرام کی قبر گواہی دے گی۔ سندھ میں چلے جائیں، حضرت عمر بن ابسا کی قبر گواہی دے گی۔ ہم لوگ افغانستان کابل میں چلے گئے، 70 صحابہ کی قبریں ہمیں اس بات کی گواہی دیں گی۔ میں اور آپ ترکی استنبول میں چلے گئے، وہاں پہ ہمیں قبر ملے گی، اور وہ قبور صحابہ کی اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ صحابہ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، صرف نبی کی تمنا کیا ہے؟ یا اللہ میرے دین کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے۔ پھر نبی کے صحابہ نے اس کو لیا ہے، مدینہ سے نکلے، مکہ مکرمہ سے نکلے، کوئی ہجرت کر گئے، صحابہ افغانستان تک آئے، پاکستان تک آئے، ارے جنگلوں میں
پہنچے, صحراؤں میں پہنچے, افریقہ کے جنگلات میں گئے, ارے دریاؤں کو کراس کیا, جنگلاؤں کو کراس کر کے دنیا کے کونے کونے میں صحابہ پہنچے ہیں. صحابہ کی قبریں اس بات کی گواہ ہے, نبی کی بات کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. ایک وہ دین تھا جو باہر کا ہے, ایک وہ دین ہے جو گھر کا ہے. اگر دیکھا جائے زندگی آدھی بنتی ہے, آدھی زندگی باہر کی ہے, آدھی زندگی گھر کی ہے, آدھی زندگی جاگنے کی ہے, آدھی زندگی سونے کی ہے. میرے عزیز دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ باہر کی زندگی, مسجد میں نماز پڑھتے کیسے تھے, جہاد کیسے کیا, نقل صحابہ نے کیا, قرآن پڑھا, نقل صحابہ نے کیا, نماز پڑھی, نقل صحابہ نے کیا, جہاد کیا, نقل صحابہ نے کیا, اللہ کے نبی نے دعوت دی, نقل صحابہ نے کیا. مگر میرے نبی اپنے گھر میں موجود ہے, اللہ کے نبی اپنے گھر میں سوئے کیسے, نقل کیا. ازواج پیغمبر نے اللہ کے نبی سوتے ہوئے بستر پر کیسے لیٹے, نقل کیا. ازواج پیغمبر نے اللہ کے نبی سوئے کیسے, نقل کیا. ازواج پیغمبر نے گھر کے اندر رات کو قرآن کی آیات کون سی نازل ہوئی ان کو نقل کیا. ازواج پیغمبر نے اللہ کے نبی گھر میں آتے تھے, گھر کے اندر بیویوں سے معاملات کیسے, گھر کے معاملات کو نقل کیا. ازواج پیغمبر نے اللہ کے نبی داماد بن کے سسر کے گھر گئے, اس کو نقل کیا. ازواج پیغمبر نے اللہ کے نبی گھر میں موجود ہے, داماد اپنے گھر میں آئے, وہ داماد جو ہے حضرت عثمان کی شکل میں ہو, اللہ کے نبی کا اپنے داماد کے ساتھ معاملہ کیسا, نقل کیا. ازواج پیغمبر نے اللہ کے نبی کے داماد حضرت علی المرتضیٰ ہو, ان کا معاملہ نبی کے ساتھ کیا ہے, گھر والوں کے ساتھ کیا ہے, نقل کیا. ازواج پیغمبر نے اللہ کے نبی نے رات کو کیسے گزارا, راتوں کو نقل کیا. ازواج پیغمبر نے اللہ کے نبی جب رات کو اٹھتے تھے, اٹھتے وقت دعا کون سی پڑھتے تھے, اور اٹھنے والی دعاؤں کو نقل کیا. ازواج پیغمبر نے اللہ کے نبی جب اٹھتے تھے پھر وضو کرتے تھے, وضو کو نقل کیا. ازواج پیغمبر نے اللہ کے نبی کے پاس گھر میں خواتین آتی, خواتین آ کر اللہ کے نبی سے مسائل کو پوچھتی, اللہ کے نبی ان کے مسائل کی رہنمائی کرتے, اس رہنمائی کو نقل کیا. ازواج پیغمبر نے میرے عزیز دوستو اللہ کے نبی کی گھر کی زندگی ہے اس کو نقل کیا. ازواج پیغمبر نے اللہ کے نبی کا گھر کا دین ہے اس کو باہر پہنچایا. ازواج پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ازواج میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ, وہ بھی میری ماں ہے, حضرت حفصہ ہو, وہ بھی میری ماں ہے, حضرت سلمہ ہو, وہ بھی میری ام سلمہ ہو, وہ بھی میری ماں ہے, حضرت اما عائشہ ہو, وہ بھی میری ماں ہے. ضرورت اپنی اپنی ہے, ایک وقت الگ ہے, ضرورت الگ ہے. اللہ کے نبی 25 سال عمر ہے, اللہ کے نبی نے نکاح کیا 40 سالہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے, وہ بھی میری ماں ہے. اب ضرورت ہے ایسی بڑی عمر کی, اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا, ضرورت ہے مال کی. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا مال جو ہے نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دیا, نبی کے قدموں پہ اپنے مال کو قربان کر دیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ عمر میں بڑی ہے, حضرت رسول اللہ پہ پہلی وحی آتی ہے, کب کبھی تاری ہے, اپنے گھر میں آئے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں زملونی زملونی زملونی. اس وقت تسلی دینے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. اب قرآن نازل ہونا شروع ہوا, اب ایسی عورت کی ضرورت ہے, عمر کم ہو, حافظہ زیادہ ہو, کم عمر والی لڑکی کا انتخاب اللہ کے نبی نے نہیں کیا, اللہ کے نبی کے خدا نے کیا ہے. وہ کون عورت ہے, عمر کم ہے, حافظہ زیادہ ہے, اس
کرنا چاہتا ہوں. ایک 19 بچوں کی عمریں 60 سال ہے. 60 سال ہوتے تھے بچے نہ ہوتے نا, بڑھے ہوتے. بچوں کی عمریں کتنی ہے؟ 10 سال, 12 سال, 13 سال, 7 سال. 7 سال کو تو اقسم ہے جس نے قرآن مکمل کیا. اب خلاصہ کیا ہے یہاں نہیں, بے شک یہاں بھی دیکھ لو. اب صبح آنا, ناظرہ والے بچوں کی کلاس دیکھنا, آپ کو عمر کتنی ملے گی؟ 7-8 سال سے لے کے 15-16 سال تک ناظرہ والے. حفظ کرنے والے بچوں کو دیکھنا, 8-9 سال سے لے کے 18-19 سال. عام طور پہ اس سے زیادہ حفظ والے بچوں کی عمر نہیں ہے. اس کی وجہ کیا؟ بچے عمر میں کم ہیں, حافظہ زیادہ ہے, تھوڑی عمر میں جلدی یاد کر لیں گے. اب قرآن کا نزول شروع ہوا. حضرات جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں قرآن نازل ہوا, وہ آیات مکی ہے. مدینہ منورہ میں قرآن نازل ہوا, وہ آیات مدنی ہے. مکی آیات میں احکام نہیں ہے, مدنی آیات میں احکام زیادہ ہے. مکہ مکرمہ میں جو قرآن اترا ان میں فضائل ہے, مدینہ میں قرآن اترا ان میں احکام ہے. ایسی عورت چاہیے تھی جو آیات کو یاد کر لے. اس کا حکم کیا ہے ایک مرتبہ سن لے, وہ بھی یاد کر لے. اس نے امت کی عورتوں کی رہنمائی کرنی ہے. اللہ نے انتخاب کیا, میں ایسے نہیں کہہ رہا, اللہ نے انتخاب کیا. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ پہ, صدیقہ بنت صدیق پہ الزام لگا ہے. الزام کیا لگا اس میں تفصیل میں نہیں جاتا. اس وقت کے منافقین نے اما عائشہ پہ الزام لگایا. اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا, وہ صحابہ جو بڑے ہیں, وہ صحابہ جو رائے دینے والے ہیں, ایک ایک سے مشورہ کیا. مشورہ کر کے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ عائشہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. ان میں سے ایک مشورہ میں نقل کرتا ہوں, شاید یہی وجہ ہے. مشورہ کس کا ہے؟ اس نے مشورہ دیا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر. اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا یقیناً وہ عمر ہوتا. آج عمر نے مشورہ دیا, عمر نے سوال کیا ہے, جواب بعد میں آیا ہے. عمر نے یہ کہا یا رسول اللہ ایک سوال ہے, آپ بتائیے نا اما عائشہ سے نکاح اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کی مرضی سے کیا؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا اے عمر میں نے عائشہ سے نکاح اپنی مرضی سے نہیں خدا کی مرضی سے کیا ہے. میرے عزیز دوستو, صرف میں اما عائشہ کی بات نہیں کرتا, میرے نبی کی 11 بیویاں ہیں, ہر ایک بیوی انتخاب خدا ہے. میرے نبی کے 1,24,000 صحابہ ہیں, ہر صحابی انتخاب خدا ہے, ہر صحابی انتخاب خدا ہے. نبی کے لیے اللہ نے بیویوں کا انتخاب کیا, انتخاب خدا ہے. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اے عمر میں نے رب کی مرضی سے کیا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پھر عرض کیا حضرت عمر نے یا رسول اللہ جب انتخاب خدا کا ہے پھر میرا اللہ تو آپ کے جوتے پر گندی مکھی بیٹھنا گوارا نہ کرے. کیسے ہو سکتا ہے وہ اللہ ایک ناپاک عورت کو پاک نبی کے بستر کے لیے منتخب کر لے؟ اے اللہ یا رسول اللہ جس طرح آپ پاک ہیں آپ کی ہر بیوی وہ بھی پاک ہے. بیوی کا انتخاب ہوا قرآنی آیات کو یاد کرنے کے لیے, قرآنی احکام کو یاد کرنے کے لیے. اس لیے آپ رات پڑھ لیں, احادیث کا مطالعہ کر لیں. وہ احادیث جو گھر سے نقل کی گئی ہے, ازواج میں سے سب سے زیادہ احادیث نقل کرنے والی کو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. میرے عزیز دوستو, جب گھر کا دین باہر آ گیا, چپے چپے پہ, جگہ جگہ پہ, کچے پکے مکان پہ اللہ کا دین پہنچ گیا, پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تمنا کو پورا کرنا تھا. تمنا کیا ہے؟ والذی نفس محمد بیدی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم
ہے. میرے عزیز دوستو, آپ نے دیکھا ہوگا اتنا اقسام نے قرآن پڑھا ہے, لوگ کہیں گے ارے یہ نہیں پڑھ رہا, دیکھو تو صحیح یہ خون کس کا ہے. یہ خون جو ہے مولانا لقمان گور کا ہے, وہ بھی اچھا قرآن پڑھنے والا, اس کا خون بھی اچھا قرآن پڑھنے والا. جو عادت اس کی ہے وہ عادت کس کی ہے, جو کام اس کا ہے وہ کام کس کا ہے. بیٹے کا کام باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہے, اولاد کا کام اور والدین کی طرف نسبت کی جاتی ہے. کہتے فلاں نہیں بولتا, فلاں کا خون بولتا ہے, تو پھر میں کیوں نہ کہوں میدان کربلا میں شہادت ملی تو حضرت حسین کو ہے, زین کی حالت میں شہادت ملی تو حضرت حسن کو ہے. حضرت حسن اور حسین کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الحسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. نمازی کو جنت ملے گی, روزے دار کو جنت ملے گی, حج کرے گا جنت ملے گی, حافظ قرآن کو جنت ملے گی, حافظ قرآن کے والد کو جنت ملے گی, قرآن پڑھانے والے کو جنت ملے گی, ہر ایک کو جنت ملے گی. حسنین کو جنت کی سرداری ملے گی. چپ ہو جاؤ, گنگے ہو جاؤ. تو میں یہ کیا عرض کر رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہر ایک کو جنت ملی ہے, ہر ایک کو جنت ملی. حضرت حسنین کو جنت نہیں, جنت کی سرداری ملی ہے. آج میرا اور آپ کا اعزاز ہے. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں میرا یہ بیٹا ہے جس نے گھٹی اس کے استاد نے دی ہے, میرا یہ بیٹا ہے اس کو گھٹی اس کے نانا نے دی ہے, میرا یہ بچہ ہے جس کو گھٹی میرے مرشد نے دی ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں میں قربان دوں حسن حسین کی شان پہ, جن کو گھٹی اس کائنات کے سردار نے دی ہے, انبیاء کے سردار نے دی ہے. عزیز دوستو کیا کہنا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک تو جواب ملے گا, ایک محبت ملے گی. محبت کیا ہے, مقام کیا ہے, دونوں باتیں ایک واقعہ میں آئیں گی. حضرت فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ آگے, حضرت عبداللہ نے کہا ابا جان کیا یہ انصاف ہے؟ ارے دیکھیے تو صحیح, آپ نے سب کو دیا ہے, سنگل سنگل دیا ہے, حسنین کریمین کو آپ نے ڈبل دیا ہے, ہر ایک کو 500 دیے, ان کو 1000 دیا ہے, مجھے بھی 500 دیے. حضرت عمر نے کہا اے عبداللہ ان کی ماں جیسی ماں لو, ان کے ابا جیسا ابا لو, ان کے نانی جیسی نانی لو, ان کے نانا جیسا نانا لو. ارے کہاں سے لو جب ان جیسا ابا نہیں, ان جیسی ماں نہیں, ان جیسا نانا نہیں, ان جیسی نانی نہیں, تو پھر انعام بھی ڈبل ملے گا. ابھی بچپن میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر دوڑتے ہوئے آگے ابا جان سے کہا اے ابا جان دیکھیے گا, آپ بتائیے ہم آزاد ہیں یا غلام ہیں؟ نہیں بیٹا تم تو آزاد ہو, آزاد ماؤں نے تمہیں آزاد جنا ہے. پھر ابا جان کیا ہوا بیٹا بتا تو صحیح. ابا جان ہم بازار میں کھیل رہے, ہمیں حسین نے کہا تم تو ہمارے غلام ہو. ابا بھی عمر ہے, کہا کہ بیٹا جاؤ دوڑ کے جاؤ, ان کو کہو جو تم نے کہا ہے, ہمیں لکھ کے دے دو تم ہمارے غلام ہو. ہمیں حسنین کی غلامی مل جائے اور کیا چاہیے, ہمیں حسن کی غلامی مل جائے اور کیا چاہیے. وہ کمال ہوگا, وہ کیسا ہوگا جس کا نام بھی امام الانبیاء نے رکھا, جن کو گھٹی بھی امام الانبیاء نے دی ہے. اب میرے عزیز دوستو اب میں پیچھے چلتا ہوں. اللہ کے نبی کی تمنا ہے اے اللہ میرا پورا دین پوری دنیا میں پھیلا دے, اے اللہ میرا گھر کا دین باہر پہنچا دے, اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما دے. اللہ نے تینوں تمناؤں کو پورا کیا. کل پورا دین
پیغمبر ایمان سمجھتے ہیں، اولاد پیغمبر ایمان سمجھتے ہیں، میرا اللہ ہم سب کو اصحاب پیغمبر، اولاد پیغمبر، ازواج پیغمبر سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے والوں بچوں کی دستار بندی کا عمل شروع ہونے والا ہے۔ محمد حماد بن محمد سعید اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے مولا کریم ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہمارا سننا کہنا سب قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا۔ جن بچوں نے قرآن کریم ناظرہ مکمل کیا، اے اللہ اپنے فضل سے ان کو حافظ قرآن بنا، اے اللہ ان کو عالم دین بنا، اے اللہ ان کے والدین کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما، اے اللہ ان کا پڑھنا قبول فرما، اساتذہ کا پڑھانا قبول فرما۔ عزیزہ مولانا لقمان گوہر صاحب، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ ان کو ان کے معاونین کو قبول فرما، اے اللہ ان کی ادارے کو قبول فرما، اے اللہ ان سب کو، ان کے حضرات کو، اساتذہ کو، دوستوں کو شریروں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ناظرین کی نظر بد سے محفوظ فرما، اے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ اور زیادہ کام کی توفیق عطا فرما، اس کے لیے اسباب عطا فرما، جتنے اسباب کی ضرورت ہے خزانہ غیب سے عطا فرما۔ اللہ اس مجلس میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا والی زندگی عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، اے اللہ شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما، دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرما، دنیا و آخرت کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر آپ سے جو آپ کے نبی نے مانگی وہ خیر نصیب فرما، ہر وہ شر جس سے آپ کے نبی نے پناہ مانگی ان تمام شرور سے پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔